السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور، اور میرا نام ہے محمد، اور میں ہوں علی حسن، اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایگزامنگ دی اکنامک ٹائز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، پھر ڈاکٹر جبران۔ تو کرتے ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں بھائی، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کرتے ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں۔ آپ نے نا باہر کے لینس سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک پلاسٹک بنانے والے نے آ کے اپنی چھوٹی سی فیکٹری لگانی ہے نا، لیٹ سے اس نے لگانی کرنگی میں، تو وہ پہلے کرنگی کے بارے میں پوچھے گا کہ یار یہاں پہ کیا مسائل ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اس نے آ کے فیض آباد میں لگانا ہے تو پہلے ہی فیض آباد وہ لکھے گا، صرف اور صرف پچھلے 10 سال میں دھرنے ہی نظر آئیں گے فیض آباد میں، ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی تو وائی وڈ ہی کم اینڈ اسپینڈ ہز منی ہے؟ فار انسٹنس کسی کنٹری نے ڈرلنگ کرنی ہے، کسی کمپنی نے آگے یہاں پہ ڈرلنگ کرنی ہے، تو وہ دیکھے گا نا یار کہ اگر میں بلوچستان میں ڈرل کرنے جا رہا ہوں تو میری جو زمین کے اوپر انویسٹمنٹ ہے وہ کتنے بلین ڈالرز کی ہے، اگر کل کو میرے اوپر کوئی رسک آتا ہے تو میں اس سے کتنا واپس نکال کے جا سکتا ہوں اور کتنے ٹائم میں، یہ سارا رسک فیکٹر ہے نا۔ بالکل، تو وہ اس میں ابھی ہم ولنریبل ہیں۔ 48 سے لے کے 58 تک جب ہم نے طے کیا کہ ہم نے انڈسٹری ڈیولپ کرنی ہے اس ملک میں، تو ہم نے اپنے ایکسچینج ریٹس کو اس حساب سے مینیج کیے۔ انڈیا کا ہمارے ساتھ اس معاملے میں جو ہے وہ تنازع برقرار رہا کہ آپ نے اوور ویلیو رکھی ہوئی، اپنی کرنسی اتنی بنتی نہیں، لیکن چونکہ ہم نے باہر سے سستی انڈسٹری لگوانی تھی، کیپٹل لانا تھا، تو ہمارے لیے یہ موضوع تھا، پراپر پالیسی تھی۔ 1948 کی فرسٹ انڈسٹریل پالیسی بولتے ہیں اس کو۔ شملہ معاہدے تک ہمارے جو ٹریڈ ٹرمس تھے وہ اس وقت تک آپ دیکھیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ پہ کوئی پابندی نہیں تھی پاکستان انڈیا کے درمیان، لسٹیں مینٹین ہوتی تھی کہ بھائی یہ امپورٹ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ ایکسپورٹ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، لیکن ادر دین دیس تھنگس ور نارملائزڈ، اور پاکستان ایکسپورٹ زیادہ کرتا تھا بنسبت انڈیا جو ہمیں ایکسپورٹ کرتا تھا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف THS۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جبران جو کہ اکانومسٹ ہیں، اور ہمارا ٹاپک آج آپ کو سننے میں ایسا لگے گا شروع کے اندر کہ ایک کنونشنل ٹاپک ہے پاکستان انڈیا کے لیے، لیکن ہمارا جو زور ہے اس چیز کے اوپر ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کس طرح آپس میں ڈپینڈنٹ ہو کے ٹریڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی اکانومی کو بوسٹ کر سکتے ہیں، کیا دونوں کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی، یا ایک زیادہ اسٹرانگ ہے ایک زیادہ ویک ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل اسٹوری کے لے کے پریزنٹ تک ہم بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ آئے۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ ہمارا پوڈ کاسٹ ہو ہی گیا، کافی ڈیلے ہو گیا، وہ بس جو ہے نا حالات اس طرح کے ہو رہے تھے، ملکی بھی حالات ملکی بھی۔ ہاں اچھا، ہم اسٹارٹ سے لگیں کہ ایک چیز جو ہم ان کے کافی لوگ جب انالیسس کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر، دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا جب بنے تھے تب سے اسٹارٹ کرتے ہیں ان کی اکانومی ساری چیزیں، تو ہماری جو وار ہوئی ہیں 71 کے اندر اور اس سے پہلے جو وارز ہوئی ہیں اس کے اندر کے پاکستان ویک ہوئے، اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں انڈیا آگے تھا، پاکستان تھا۔ یار 4 امپورٹنٹ جو ہے نا وہ چینلس ہیں جس پہ اس ریجن نے نا اکنامک گروتھ جو ہے نا اسپیشلی ویسٹرن انڈیا نے، جو ہماری طرف کا انڈیا ہے، پاکستان جس کو بولتے ہیں، اس نے کی ہے۔ فرسٹ ایک چیز دیکھیں کہ جو انڈس بیسن ہے نا، اس نے اس ایریا کی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی ہے، موبلٹی کی، کہ جہاں جہاں انڈس ریور ہے اور اس کے ساتھ جو سویلائزیشن، ٹریڈ روٹس اور کنیکٹیوٹی اسٹارٹ ہوئی ہے۔ دوسری پاکستان کی ہسٹری میں جو ہم امپورٹنٹ چیز دیکھتے ہیں اس کی اکنامک گروتھ اور آؤٹ ریچ میں، وہ ہے اس کی امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹریلائزیشن، جو 1948 میں جس کی بنیاد رکھی تھی۔ جو جب ہمارا انڈیپینڈنس کے بعد جو ہمارا ٹریڈ کا والیوم تھا نا، وہ تقریباً 60% ہماری ایکسپورٹ جو تھی وہ انڈیا کو جاتی تھی۔ اچھا جی، 60% کے قریب ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ پوری انڈیا کو جاتی تھی، اور انڈیا سے ہم ہارڈلی 25 یا 30% امپورٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 1949 میں جو پہلا ایشو آیا ہمیں اور انڈیا کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ انڈیا نے اپنی کرنسی ڈی ویلیو کی تھی، اینڈ دے وانٹڈ اس کہ ہم بھی ڈی ویلیو کریں، لیکن ہماری جو نیشن پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جو ہے نا کیپٹل ایکیومولیشن کرنی تھی، انڈسٹریلائزیشن کو بوم دینا تھا، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ریسورسز تو تھے لیکن انڈسٹری نہیں تھی۔ اب انڈسٹری کو بوم کرنے کے لیے 48 کی جو انڈسٹریل پالیسی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ آپ نے نا کرنسی کو
ابف رکھنا ہے ویلیو, اس کی ویلیو زیادہ رکھنی ہے تاکہ آپ کی امپورٹس جو ہے نا وہ آسان ہو سکیں, سستی ہو سکے. ٹھیک ہے, تو اس کے کر کے 1949 میں انڈیا نے کہا کہ بھائی آپ کرنسی ڈی ویلیو کریں. ایون برٹش نے جو ہے نا انٹروین کیا, انہوں نے کہا یار یہ آپ کیا کر رہے ہو آپ لوگ, مطلب آپ کی اتنی اکانومی نہیں ہے جتنے آپ نے اپنی کرنسی اور ویلیو رکھی ہوئی ہے. لیکن ہماری پالیسی تھی, اور پالیسی کا ہمیں فائدہ بھی ہوا. 1948 سے 58 کا جو ہمارا لارج اسکیل انڈسٹری ہے اور اسمال اسکیل ہے وہ بہت بوم کر گئی تھی. تو دوسری ہماری جو اکنامک گروتھ کی جو پلر ہے نا, وینڈ جس کو بولتے ہیں, وہ کورین وارز تھے. اچھا 1950s میں جب کورین وارز ہوئے تو جوٹ کی جو پروڈکشن اور اس کی ایکسپورٹ تھی نا وہ ہماری آل ٹائم ہائی تھی. چونکہ ہم نے آلریڈی اپنی کرنسی اور ویلیو رکھی ہوئی تھی اور یہ ایکسپورٹ بھی بوم کر رہے تھے, تو اس نے ہمیں نا ایک کمیڈیٹی ایکسپورٹ بوم دیا ہمیں, ہماری اکانومی کو. اور مینوفیکچرنگ گروتھ آج تک ہم اس کو میٹ ہی نہیں کر سکتے جو 1950 میں تھی. تیسری, اور اس کے ساتھ جو ہماری جو امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹریلائزیشن بولتے ہیں اس نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا تھا. تو انڈیا کے ساتھ پہلا ہمارا جو معاملہ تھا نا وہ 48 کی وار نے اتنا خراب نہیں کیا تھا جتنا 49 کی جو کرنسی ڈیویلیویشن کا مسئلہ تھا اس نے تھوڑا سا خراب کیا تھا. اچھا یس, وار کے باوجود بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ اس وقت جناح صاحب بھی اور وہاں کی بھی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک چیز کبھی نہیں کہی تھی کہ آپ نے اپنے نا روٹین کو خراب نہیں کرنا. مطلب جو ٹریڈ روٹس تھے وہ خراب نہیں تھے ہمارے. ٹھیک ہے نا, آنا جانا ٹریڈ روٹ سارے اوپن تھے, پنجاب میں, سندھ میں, ایون اسکردو میں, آل ور اوپن. یس, چینلس ور آر اوپن, لوگ چھوٹی موٹی ٹریڈ بڑی ساری ہو رہی تھی. یہ ٹریڈ کا سلسلہ 1965 تک ان انٹرپٹڈ چلا ہے. اور پاکستان کی جو تیسری امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی گرین ریولوشن جو 58 میں اسٹارٹ ہوئی تھی ہماری پالیسی, جس میں ہم نے فوڈ سیکیورٹی کی طرف جا رہے تھے. اس وقت تک ہم فوڈ میں نا انڈیپینڈنٹ نہیں تھے, ہم نا فوڈ امپورٹ کرتے تھے. مطلب کیا چیزیں فوڈ کے اندر؟ مطلب گرینس. اچھا, فلو یا فوڈ. ہم تو ایگریکلچر کنٹری ہیں, 70% پاپولیشن ہماری ہے, لیکن انیشیلی ہم فوڈ انسیکیور کنٹری تھے. ہمارا سارا کا سارا ڈپینڈنس جو تھا وہ ایسٹرن پنجاب کے اوپر تھا جو کہ انڈیا میں فال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہماری ڈپینڈنسی بہت زیادہ تھی وہاں پہ. پہلے انڈیپینڈنس کے 25 سال تو ہمیں صرف فوڈ سیکیورٹی اٹینڈ کرنے میں لگے ہیں تاکہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں فوڈ میں. تو اس میں جو تیسرا بڑا ہمارا وینڈ تھا نا وہ تھا گرین ریولوشن. دیکھیں 48 سے لے کے 58 تک جب ہم نے طے کیا کہ ہم نے انڈسٹری ڈیولپ کرنی ہے اس ملک میں, تو ہم نے اپنے ایکسچینج ریٹس کو اس حساب سے مینیج کیے. انڈیا کا ہمارے ساتھ اس معاملے میں جو ہے وہ تنازع برقرار رہا کہ آپ نے اوور ویلیو رکھی ہوئی, اپنی کرنسی اتنی بنتی نہیں. لیکن چونکہ ہم نے باہر سے سستی انڈسٹری لگوانی تھی, کیپٹل لانا تھا, تو ہمارے لیے یہ موضوع تھا. پراپر پالیسی تھی 1948 کی, فرسٹ انڈسٹریل پالیسی بولتے ہیں اس کو. اور اس کو ہمیں کمپلیمنٹ کیا تھا اور سپلیمنٹ کیا تھا کورین وارز نے. کورین وارز میں ہمارا جوٹ بہت ایکسپورٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور ہمیں سپورٹ ملی, تو ہماری جو انڈسٹریل بیس بنی تھی نا کراچی میں وہ اس دوران لگی تھی. تو پہلے 10 سال میں یہ انڈسٹریل بیس جب بنی نا تو ہماری ایکسپورٹ متواتر بڑھ رہی تھی, اور ہماری ایکسپورٹ ٹو انڈیا واز 2 times what انڈیا یوز ٹو ایکسپورٹ ٹو اس. ٹھیک ہے نا. ٹل دین 58 میں ہماری جو تیسرا بڑا اکنامک وینڈ تھا اس کنٹری کا وہ یہ تھا کہ فوڈ سسٹیننسی کی طرف جائیں, ہم فوڈ سیکیورٹی کی طرف جائیں. تو اس میں گرین ریولوشن کا اسٹارٹ ہوا. گرین ریولوشن میں یہ تھا کہ یہ جو انڈیجنس ایگری جو سیٹ اپ ہے نا اس کو اسٹرکچر کیا جائے تاکہ ہم پروڈکشن پروسیسز اپنے ہی اڈاپٹ کریں. 10 سال لگے اس میں. ٹھیک ہے, اور یہ تیسرا بڑا ہمارا جو وینٹ ہے اکانومی کا اس کنٹری کا. اس سے کیا ہو گیا کہ ہماری ڈپینڈنس جو ہے نا آن انڈیا کم ہونے لگ گئی فار فوڈ آئٹمس. ٹھیک ہے, لیکن 65 کے وار نے نا پیراڈائم سارا شفٹ کر لیا, کیونکہ 65 کی وار میں جو پہلے سویلین قیدی تھے نا وہ ہمارے کسٹم والے تھے واگا کے. اچھا, کسٹم جو آفیسرس تھے نا واگا کے جو آفیشلز تھے اس کو انڈیا نے 6 سپٹمبر میں ایز اے سویلین قیدی بنا لیا تھا. وار سویلین وار جو پریزنس بولتے ہیں, سویلین وار پریزنس. ہاں, تو وہاں سے جو ہے نا تھوڑا سا ہمارے جو ٹریڈ ڈائنامکس تھے نا جو اوپنلی چل رہے تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے.
जब तक कि हमारा शिमला माहिदा नहीं हुआ था 72 में। शिमला माहिदे तक हमारे जो ट्रेड टर्म्स थे वो उस वक्त तक, अब देखें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं थी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। लिस्टें मेंटेन होती थी कि भाई ये इंपोर्ट करना है, ये नहीं करना, ये एक्सपोर्ट करना है, ये नहीं करना, लेकिन अदर देन दिस थिंग्स वर नॉर्मलाइज। और पाकिस्तान एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था बनिस्बत इंडिया जो हमें एक्सपोर्ट करता था। टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम पॉजिटिव में थे। शिमला माहिदे के बाद जो है फिर दोबारा से लिस्टें मेंटेन होना शुरू हुई। पॉजिटिव लिस्टें बोलते थे उसको, कि एक लिस्ट इंडिया देता था, एक लिस्ट हमारी मेंटेन होती थी कि भाई ये आप इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, ये आप पाकिस्तान से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 95 तक की ये लिस्टें ही मेंटेन हुई। अच्छा, जी जी, सही। और अप टू 1995-96 के शुरू में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने हमें मोस्ट फेवरेट नेशन डिक्लेयर कर दिया। ये बड़ी अजीब सी बात है। WTO में ये होता है ना, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों WTO के ना फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अच्छा। 1945 में जब ये बना है ना, जो ब्रिटेन वुड्स के अंडर, जो जिसके बाद UN भी बने, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस बने थे, तो हम ब्रिटिश के हिस्सा थे, तो हम फाउंडिंग मेंबर के तौर पे हमने साइन किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी इंडिया ने भी। तो और उस फाउंडिंग जो भी WTO का मेंबर होता है उसकी ऑब्लिगेशन होती है कि वो मेंबर कंट्रीज़ को MFN डिक्लेयर कर दे, मोस्ट फेवरेट नेशन। उससे क्या होता है, ट्रेड लिबरल होना स्टार्ट होती है इन कंट्रीज़ के दरमियान, आसान हो जाती है। सही। तो इंडिया अब टू 1947 से लेकर 1996 तक पाकिस्तान टर्म्स ऑफ ट्रेड में बेहतर था। इंडिया को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया हमें कम एक्सपोर्ट करता था। समझ रहे ना मेरी बात? बिल्कुल। 1996 में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट नेशन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हमने क्या किया, वो पॉजिटिव लिस्ट के साथ ही चले। अब उस पॉजिटिव लिस्ट में क्या था कि 200-300 आइटम्स थे, लेकिन ग्रेजुअली हमने वो आइटम्स 2012 तक जब हम पहुंचे थे तो हमने वो 2000 प्लस कर दिए थे। लेकिन इसकी क्या वजह से कि इंडिया ने एक स्टेप उठाया और हमने नहीं उठाया, वो बताता हूँ आपको। तो जब 96 में इंडिया ने हमें मोस्ट फेवरेट नेशन डिक्लेयर किया, उसके बाद आप जब देखते हैं ना टर्म्स ऑफ ट्रेड, अब इंडिया की एक्सपोर्ट हमारे ऊपर ज़्यादा है, हमारी कम होने लगी। उसके बाद 47 से 96 का आप डेटा उठा के देख लें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंडिया को बनिस्बत अदर वे राउंड, ठीक है। 96 के बाद इंडियन एक्सपोर्ट ज़्यादा है पाकिस्तान को। इंडिया ने तो हमें MFN डिक्लेयर कर दिया, हमने जो हमारी पॉजिटिव लिस्ट थी ना उसको मेंटेन करते रहे, ठीक है ना, हमने MFN डिक्लेयर नहीं किया। समझौता एक्सप्रेस हुआ 2001-2 में, ठीक है ना। समझौता एक्सप्रेस के बाद चीज़ें फिर थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना शुरू होगी कारगिल वार के बाद। लेकिन उसकी वजह नहीं बताई आपने कि वो जो पैराडाइम शिफ्ट आया वो किस वजह से आया? क्योंकि इंडिया उस वक्त खुद जो है ना, मनमोहन सिंह उन दिनों 1990s में ना वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे इंडिया में। इंडिया पूरा का पूरा ना स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म हो रहा था लिबरलाइजेशन की तरफ, सेक्युलर नेशन की तरफ। हाँ, और उसमें क्या हो रहा था, इकोनॉमी उनकी जो है ना स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को कन्वर्ट किया जा रहा था, लिबरल इकोनॉमी बनाई जा रही थी उसको, ठीक है ना। तो उसकी ना बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब उस ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा ये भी होता है कि अगर आप WTO के मेंबर हैं और अगर आप रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं तो आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रख के, ठीक है ना, इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस देखें, वियतनाम और USA की कितने अरसे वार रही है? हाँ, बहुत। लेकिन वियतनाम और USA का ट्रेड वॉल्यूम जो है ना 200 बिलियन टच करता है डॉलर्स। अंदाज़ा लगाएं, इतना इंडिया और चाइना का भी नहीं है। ऐसे ही, और इंडिया और चाइना की भी वॉर है, लेकिन उनका ट्रेड वॉल्यूम जो है वो 170 बिलियन टच कर रहा है वॉर होने के बावजूद, ठीक है। सो कई ऐसे कंट्रीज हैं। तो इसमें एक मेरा सवाल छोटा सा कि जब भी इस तरह होता है कि दो कंट्रीज़ के दरमियान वॉर है और वो साथ साथ ट्रेड भी कर रहे होते हैं, तो कुछ पॉलिसीज़ बनी होती हैं कि भाई हमने लड़ना भी है और साथ तिजारत भी करनी है। थोड़ा सा ये आम बंदे के लिए अजीब सी चीज़ है। देखें, जोसेफ स्टिग्लिट्स एक इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और बिल क्लिंटन के वो इकोनॉमिस्ट भी थे। उन्होंने एक बुक लिखी है, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क, सही, ठीक है ना, 2004-5 की बात है शायद। उस पे वो ये लिखते हैं कि यार इकोनॉमीज जो है ना, दुनिया की नेशंस ग्रो तब करती हैं जब इकोनॉमिक डिसीजंस जो है ना पॉलिटिकल डिसीजंस को सुपरसीड करें। अब ये इकोनॉमिक डिसीजन है प्योरली, क्योंकि ट्रेड से फ़ायदा पता है किसको होता है? मुल्कों को नहीं होता। फिर किसको होता है?
ان ملکوں کے عوام کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کے پاس پہلے سے زیادہ چیزیں آتی ہیں, پہلے سے زیادہ آپشنس آتے ہیں, پہلے سے زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے, پہلے سے کم پرائسز پہ آ جاتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں ٹریڈ میں ایک کنٹری فائدے میں ہوگا ان ٹرمز آف ٹریڈ, دوسرا ہمیشہ نقصان میں ہوگا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ فار ایگزامپل جب کوئی بھی کنٹری امپورٹ کے اوپر ٹیکس ہائی کرتی ہے پروڈکٹس کے اوپر, تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کو ڈسکریج کر رہی ہے کہ آپ کچھ پروڈکٹس وہاں پہ نہ لے کے آئیں تاکہ جو لوکل کمپٹیشن جو ہے وہی رہے اور لوکل پروڈکٹس لوگ خریدیں. ایک تو یہ ہے آئیڈیا پروٹیکشنزم, دوسرا یہ ہے کہ ایک کنٹری زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے, دوسرا کم کر پاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ ٹرمز آف ٹریڈ میں بہتر ہوتا ہے اگلے سے. ٹھیک ہے, اگلے کو جو ہے نا امپورٹس بڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن فائدہ ہمیشہ یوں سمجھے کہ دونوں ملکوں کے عوام کو ہوتا ہے. صحیح. نقصان ٹرمز آف ٹریڈ میں ایک کنٹری کو ہو سکتا ہے, عوام ہمیشہ ان کے فائدے میں رہتی ہے. اینی ویز صحیح. تو 2002 کے بعد یہ جو شملہ جو معاہدہ تھا, اس کے بعد 2006 آنورڈس جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے نا انسٹیٹیوشنل لیول پہ ڈائلاگ سٹارٹ ہوئے, اور وہ اتنا ٹرکل ڈاؤن کر گئے تھے وہ ڈائلاگس کی یہاں کی جو چیمبرس ہیں پاکستان کے اور انڈیا کے, وہ مل کے کام کرتے تھے. اچھا. ہاں, اور جوائنٹ کمیٹیز بنی. ٹھیک ہے نا, گروپس کے درمیان ڈسکشنز ہوتی رہی, کیونکہ فیئرس ہیں نا. فار ایگزامپل یہاں کسانوں کا فیئر ہے, انڈسٹریلسٹ کا فیئر ہے, ایس ایم ایز کے فیئرس ہیں, چیمبرس کے فیئرس ہیں, سو ادروائز ادھر بھی ہے. سب سے بڑا فیئر کیا ہے دیکھیں کہ آپ کی ٹوٹل اکانومی جو ہے وہ انڈیا کی امپورٹ کے سائز سے بھی چھوٹی ہے. اب انڈین امپورٹ جو ہے وہ $500 بلین کا ہے, آپ کی جی ڈی پی 350 بلین کی ہے. تو آپ کے فیئرس, پاکستان کے فیئر سمجھ آتے ہیں نا. اس میں ایک کوشچن میرا تھوڑا سا, آپ اکانومسٹ ہیں, ہم نے ایک لاسٹ پوڈ کاسٹ کی تھی, اس کے اندر ایک تو بیک لیش آیا تھا, اس کے اوپر آیا تھا کہ یہ ایک آرگومنٹ چھوٹا سا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو اوور آل پاپولیشن ہے, ایریا ہے, بہت چھوٹا ہے, انڈیا کا بہت بڑا ہے, جس کی وجہ سے جی ڈی پی اور بزنس کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو آپ اس چیز کو مانتے ہیں ایز اے اکانومسٹ, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک صرف ایکسکیوز ہے ہمارے لیے, ہمیں بھی اس سے اوپر ہونا چاہیے تھا, ہمارے بزنس کو, ہمارے پروڈکٹس کو؟ اوکے, دیکھیں یہ شارٹ ٹرم میں یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وین ایک چھوٹا کنٹری بڑے کنٹری کے ساتھ ٹریڈ میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی بڑے کنٹری کے پاس جو ہے نا آپ کو آفر کرنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے بہتر چیزیں ہیں, پروڈکٹیوٹی زیادہ بہتر ہے وہاں کی, اسی لیے وہ بڑا کنٹری ہے نا. اسی لیے اس کی جی ڈی پی 4 ٹریلین کی ہے, چوتھا بڑا اکانومی ہے دنیا کی. دیر از اے ریزن فار اٹ. ٹھیک ہے نا, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ اٹ وڈ ریمین سیم. اس چیز کو سمجھیں پلیز. ٹھیک ہے نا, اب ہم سائز میں چھوٹے ہیں, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس میں بھی کم چیزیں ہیں آفر کرنے کو, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک میچور اکانومی کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس سے صرف پروڈکٹ نہیں آ رہا ہوتا ہے. ریممبر دس تھنگ, ہمارا بارڈر بھی ملا ہوا ہے بالکل, کلچر بھی ایک جیسا ہے. جب آپ ٹریڈ لبرلائزیشن کی طرف جائیں گے نا تو ادھر سے صرف پروڈکٹ کمیونٹیز نہیں آئیں گی, اوپر ادھر سے کلچر بھی آئے گا. اس کلچر میں پروڈکٹیوٹی کلچر بھی شامل ہے, اس میں ٹیکنالوجی کا عنصر بھی شامل ہے. ٹھیک ہے نا, ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں. اب وہاں کی جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ بڑا بوم کر گئی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کے کنٹری میں کرنٹ سیناریو میں آٹو موبائل کا گیپ آتا ہے اور اگر آپ اس کو اسپیس دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں کی آٹو موبائل انڈسٹری جو پھیل رہی ہے تو اس کے لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ شپ کر کے یورپ جائے, اس سے بہتر ہے کہ یار بارڈر کراس کر کے ادھر آ جائے. میں بات سمجھ رہی. اب اگر یہاں پہ اب آپ کی نیگوسیشنس ہیں کہ آپ ٹرمس آف ٹریڈ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ بھائی آپ پروڈکٹ اینڈ سروسز کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرنے کو راضی ہیں. اب انڈیا دیکھیں, اگر آئی ایم ناٹ رانگ کہ دنیا کا جو آؤٹ سورسنگ ہے اس کا 70% انڈیا میں فال کرتا ہے, پوری دنیا کا. ٹھیک ہے, آپ بالکل ایڈجسٹنٹ ٹو انڈیا ہیں, آپ بگر انڈیا کا حصہ رہے ہیں نا, ایڈجسٹنٹ ٹو انڈیا ہیں. ٹھیک ہے, فار انسٹنس آپ ممبئی کے زیادہ قریب ہے بنسبت جو فار انڈیا ہے. ساؤتھ انڈیا جو ہے اٹس انٹائرلی ڈفرنٹ ورلڈ. بالکل آپ کا کلچر زیادہ قریب ہے مین لینڈ انڈیا کے دین دیٹ. تو آپ کی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کے حصے کا بزنس کے اوپر جا رہے ہوں گے, بلکہ زیادہ بزنس جو ہے وہ گلوبلی یہاں پہ اٹریکٹ کر رہا ہوگا. تو کیا وجہ کہ یہ نہیں ہوا؟ اچھا, یہ نہیں ہوا وہ اس لیے کہ ہمارے پولیٹیکل ڈیسیجنس ہیں. اکنامک ریشنل ہے ہی نہیں اس کی کہ اس چیز کو روکنا. آپ یہ دیکھیں کہ
کہ لیٹ سے گجرات میں ایک چیز بنتی ہے انڈین گجرات میں, وہ وہاں سے دبئی آ رہی ہے, دبئی سے پاکستان آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کاسٹ 3 ٹائم زیادہ ہو رہی ہے. یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کے بالکل جو ہے وہ پورٹ ملے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ یہاں سے ڈائریکٹ کراچی آ جائیں بھائی, یا کراچی سے ڈائریکٹ ادھر چلے جائیں. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ صرف یہ کہ وہ جو ڈائلاگ سٹارٹ ہوا تھا نا 2005 کے بعد, اس کے بڑے راؤنڈس ہوئے, اکیڈیمیا انوالو ہوئی, یہاں پہ بزنس کاؤنسلس انوالو ہوئے دونوں سائڈس پہ, چیمبرس انوالو ہوئے. کیونکہ پریویسلی یہ ہوتا تھا کہ HBL ممبئی میں کھلا ہوا تھا پاکستان کا, ٹھیک ہے نا, اور انڈین جو بینکس ہے وہ کراچی میں بھی تھے, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا. کب کی بات ہے؟ میرے خیال سے ارلی 65 سے پہلے یہ چل رہے تھے ساری چیزیں, ٹھیک ہے, جب ٹریڈ لبرل تھی, ٹھیک ہے نا. تو بائی 2012 وی ور آلریڈی دیر کہ ہم انڈیا کو MFN ڈکلیئر کر دیتے. پاکستان کو جو ایشو آتا ہے نا انڈیا سے, وہ ٹیکنیکل لیول کے اوپر ہے. انڈیا از ویری ڈیفیکلٹ کنٹری ٹو ایکسپورٹ, ریمبر دس تھنگ, آفٹر چائنا انڈیا از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپورٹ. کیونکہ چائنا انڈیا بہت, ان کی پاپولیشن بہت بڑی ہے, انہوں نے اپنے اکانومی کے جو ڈفرینٹ سیکٹرس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نا وہ نان ٹیرف بیریئرس ہائی رکھے ہوتے ہیں. ہاں, اس پہ میں آنا چاہ رہا تھا, لیکن اچھا بات. ہاں, اب فار انسٹنس اتنی بڑی اکانومی ہے, $4 ٹریلین کی اکانومی ہے انڈیا, اور 500 بلین کی ٹوٹل امپورٹ ہے, ٹھیک ہے نا. چائنا دیکھیں تقریباً $19 ٹریلین کی اکانومی ہے, ہارڈلی 300 سے 400 بلین کی امپورٹ ہے. اب یہ اگر آپ کیتھولک لیول پہ دیکھیں نا, اس سے صرف ایک چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار ایک مشکل کنٹریز ہیں ایکسپورٹ کرنے میں. اب نان ٹیرف بیریئر کیا ہے؟ ویزا کنسٹرینٹ جو ہے وہ ایک نان ٹیرف بیریئر ہے. ایک تو ٹیرف ہے کہ بھائی آپ نے اس ریٹ پہ لے کے آنا ہے, یہ ٹیکس ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے لیٹ سے سرما انڈیا بیچنا ہے تو آپ نے پہلے تو وہ ساری سرٹیفکیشنس لینی ہے جو آپ کو لوکلی چاہیے. وہ ساری سرٹیفکیشن آپ نے پوری کرنی ہے جو انڈیا کے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں چاہیے, جہاں آپ نے بھیجنا ہے. اچھا, پھر آپ نے جو ہے نا انگلش میں بھی کرنا ہے, اردو میں بھی کرنا ہے. اگر مہاراشٹر بھیجنا ہے تو ان کی لینگویج بھی پیچھے لکھنی ہے, اگر آپ نے گجرات بھیجنا ہے تو ان کی لینگویج بھی لکھنی ہے. اور دین یو ہیو ٹو میک شیور کہ ان کے لوگوز میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو کوئی جو ان کے ریلیجیس ویلیوز کی طرف ہٹ کرتا ہو کسی بھی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت زیادہ ہیں. اس کو بولتے ہیں کہ گلوبل ٹریڈ ریسٹرکشن انڈیکس, اس طرح کا ایک انڈیکس ہے, اس میں انڈیا کی جو ریسٹرکشن لیول ہے پاکستان سے ڈبل ہے. اچھا اچھا اچھا, ہم سمجھتے ہیں ہم ہی نہیں. پاکستان ان ٹرمس آف ایز آف امپورٹ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا 2 ٹائمس مشکل ہے. ان ٹرمس آف ایکسپورٹ, کاسٹ آف ایکسپورٹ میں انڈیا 2 ٹائمس ہے پاکستان سے, ٹھیک ہے نا. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں انڈیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. کاسٹ آف کلوزنگ اے بزنس جو ہے نا وہ 2 ٹائمس زیادہ ہے انڈیا میں بنسبت پاکستان کے. میں آپ کو 10-15 چیزیں گنوا سکتا ہوں جو انڈیا میں ڈیفیکلٹ ہیں کرنا. تو دیکھیں یہ جو چیزیں تھیوریٹیکل ہم نے بول دیا کہ اس میں ایز آف بزنس پاکستان پریکٹیکل ہے, یہ میجرڈ ہے, ہاں پریکٹیکل ہے. لیکن ہم بڑی یونیکارن کمپنیز ٹیک کی یا دوسری سروسز کی کیوں نہیں بنا سکے اگر ہمارا ان سے زیادہ ایز آف بزنس ہے؟ مسئلہ اکثر یہ آتا ہے, جن سے بھی بات ہوتی ہے, 1-2 جو میں بتا رہا ہوں اندراج کے CEO آئے تھے ان سے بات ہوئی تھی, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو انکریج کرتے ہیں نا کہ آپ گرو کریں, آپ اور بزنس لے کے آئیں. آپ کے جو ہرڈلز ہیں دوسری کنٹری سے کلائنٹس کے اندر, پیمنٹس کے اندر, چیزوں کے اندر, اب پے پیل تو ہے نہیں پاکستان میں. ہمارے سیکورٹی ایشوز ہیں ایکچولی. دیکھیں ہمارے جو ہے نا, ہمارا مسئلہ کبھی بھی یہ نہیں رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو فار انسٹنس پاکستان میں کا جو ٹیکس ریٹ ہے آن پروفٹ انڈیا سے کم ہے. تو اگر آپ بزنس مین ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے ایک ویریبل دیکھنا ہے ٹیکس ریٹ, تو وہ, اور آپ دیکھیں گے یا دونوں کی لوکیشن بھی سیم ہے, ٹوپولوجی بھی سیم ہے, کلچر بھی سیم ہے, اور صرف ٹیکس کے اوپر آپ نے ڈیسیجن لینا ہے تو آپ کو یار یہ والا کنٹری کم ٹیکس لیتا ہے تو ہم ہمارے پاس آؤ گے. تو یہاں پہ پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ پاکستان کا ایشو صرف اکنامک ویریبلس کے اوپر نہیں ہے, اکنامک کنڈیشنز کے اوپر نہیں ہے. ہمارا مسئلہ سیکیورٹی کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے رسک دوسرے ہیں. دیکھیں نا, ہم پورا 80s جو ہے وہ گزار گئے
ایک نیبرنگ کنٹری کی وار کو سپورٹ کرتے ہوئے یا اس کو مینیج کرتے ہوئے یا اس کے آفٹر مارز میں. تو ایک اگر انٹرنیشنل بزنس ہے وہ اس آنے سے پہلے سوچے گا نا یار کہ اس کی ریلائبلٹی کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر پورا 90s جو ہے ہم نے گوا دیا ٹرانزیشن کے اندر, پھر ارلی 2000 سے لے کے 2015 تک ہم جو ہے وہ ٹیررزم کا شکار رہے, ٹھیک ہے. اب بھی آگے تھوڑی سی ہماری جو ہے نا کنڈیشن بہتر ہونے لگی تھی. تو یہ 3 سے 4 ڈیکیڈ جب آپ سیکیورٹی پوزیشنز آپ برابر نہیں کر پائے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے اکنامک ریشنل پلرز جو ہے نا وہ خراب ہیں. کوئی اکنامک پلر اتنا اسٹرانگلی ہمارا خراب نہیں جس کے اوپر ڈیسیجن نہ لیا. ہمارا سیکیورٹی چیلنج ہے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ رسک بہت ہائی ہو جاتا ہے, اس وجہ سے ہم وہ نہیں کر پاتے. دوسرا جو ٹیک کی آپ نے ریفرنس دیا ہے نا, اب انڈیا میں کلچر. ہاں جی گائز, تو جیسا آپ نے سنا بھائی سر کو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں بھائی, کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو اس طرح اندر سے جا کر دیکھا ہوا ہے اور انہوں نے ہر چیز ہمیں کلیئر کی ہے کہ بھائی سٹارٹ سے ہی لے کر, جیسے آپ دیکھ لیں کہ سٹارٹ میں کافی اچھے چیزیں چل رہی تھی پاکستان میں. جیسے سر نے بولا کہ اب 60% جو ہے ایکسپورٹ کر رہا تھا پاکستان, یا انڈیا بھی اچھا چل رہا تھا. لیکن یہ کہ مسئلے پھر یہ کہ ان کے اندر کے ہیں پولیٹیکل جو مسئلے ہیں نا, انہوں نے ساری جو جڑیں ہیں نا وہ پاکستان کی خراب کی ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اب بھی اتنی اچھی تجارت چل رہی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ اچھی چیزیں چل رہی تھی, لیکن ایک دم سے ایک چھوٹا سا ایشو ہوا اور جس سے ساری بھائی ہماری جو ہے نا تجارت بند ہوگی, امپورٹ ایکسپورٹ ہر چیز ختم ہے کہ یہ حل ہوگا. یار وہ تو ایک علیحدہ چیزیں, اور اس میں بڑی مثالیں بھی دیتے ہیں. جیسے سر نے بتایا چائنا اور انڈیا کی اب ہوتی رہتی ہے, چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن آج تک یہ چیزیں بند تو نہیں ہوئی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ادھر تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ پاکستان لے رہا ہے, تیسری جگہ سے جا کے چیزیں لے رہا ہے وہی انڈیا کی. تو باقی اسی لیے بھائی چیزیں ایسے ہو رہی ہیں. ایک اچھا ایکسپلین بھی کیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, کیونکہ پہلے تو ایسے ہی لگا کہ یہ براڈ کاسٹ ایک انڈیا کا ہے ایک, لیکن پھر جا کر پتہ لگا کہ پاکستانی تھے. اور بھئی ایسے لوگ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہے جو کہ ہر چیز کو ایک جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے, اس میں فائدہ نہیں ہے, لیکن ایسے لوگ آگے نہیں بیچارے آتے, وہ پیچھے مطلب کہ دب جاتے ہیں اور ان کو آگے سسٹم ہی ایسا نہیں ہے. ایسے لوگ بہت موجود ہیں لیکن اس سسٹم کے ایک مطلب کہ اندر ہی ایسے روند جاتے ہیں, آگے آتے ہی نہیں ہے. اگر ایسے بندے کافی موجود ہیں, اگر ان کو ایک مطلب کہ اس سسٹم میں لایا جائے تو تب بھی جا کر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو چیزیں سمجھتے ہیں ایک پڑھا لکھا بندہ آتا ہے تو وہ تب جا کر, لیکن جب ایک میٹرک فیل یا ایسے بندے ایک اوپر آپ کے مسلط ہو جاتے ہیں تو وہ ایک مطلب کہ ایسی چیزیں سوچتے ہیں, ایک دباؤ والی, ایک بھڑکانے والی چیزیں. تو بھڑکانے سے کچھ چیز نہیں حاصل ہوتی آپ کو. نہیں بالکل, ایز اے اکنامسٹ جو ہے نا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, کیونکہ ہم ہسٹری سے ریلیونٹ تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور مطلب ایک ایسے جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل چیزیں دیکھ, لیکن جو اکنامیکلی چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنا بہت ضروری ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان. تو بالکل انہوں نے جو ہے نا وہ اسٹارٹ میں جس طرح بتایا کہ ایک اچھے ریلیشن تھے, ایک جو ہے نا وہ والیوم ادھر زیادہ تھا ادھر کم تھا, اور اس کے جو ہے نا وہ انہوں نے جس طرح کہا کہ انہوں نے جو ہے نا ایک کرنسی ویلیو جو ہے نا وہ مطلب ایک کم کی, ادھر زیادہ تھی, جو اس کا پیچھے جو ہے نا وہ ریزن تھی. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک لیول تک جو ہے نا وہ صحیح چلتی رہی, لیکن جب 80 کے بعد پہلے جو ہے نا وہ وارز کا شکار ہوئے, وار سے نکلے, اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ مطلب یہ افغانستان جنگ آپ کے سامنے ہی ہے, اس میں انوالو ہوئے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک 2015 تک ہم جو ہے نا وہ ایک ٹیررزم کے جو ہے نا اس کا شکار ہو گئے. مطلب یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ سیکیورٹی رسک جو ہے نا وہ بہت زیادہ, لیکن جو ایک اکنامیکلی جو پالیسیز تھی نا وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ بہتر تھی. ان کو جو ہے نا ایک دفعہ انہوں نے بنایا تو ضرور تھا, لیکن آگے کیری نہیں کر سکے. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اوپر سے معاملات خراب ہو گئے. باقی بھائی سار کے اوپر ہیں تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, کیونکہ اس طرح کے لوگ ہیں موجود, لیکن یہ ایک لیول پاکستان میں ایسا ہے کہ جب وہاں تک لوگ پہنچتے ہیں نا تو اس سے آگے پھر وہی جاتا ہے جس نے جو ہے نا وہ ہاتھ پیر مطلب بڑے مارنے ہوں, یا کسی کے ساتھ اٹیچ ہونا ہو, یا کسی کے جو ہے نا وہ نیچے رہ کے جو ہے نا وہ
उसने काम जो मतलब जो आगे बहुत सारे ऐसे उनके मौके खुल जाते हैं कि आप जो है ना ये करेंगे तो आप मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह के लोग जो है ना वो फिर आगे नहीं जाते, वो थोड़ा सा लिमिट्स में रह के पीछे ये भी कहीं ना कहीं सर भी जो है ना वो बाहर ही कहीं कर रहे होंगे या फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे या इस तरह का कुछ सीन इन्होंने किया होगा। लेकिन ये कि जो एक मुल्की लेवल के ऊपर इस तरह के लोगों को जो है ना वो आने नहीं मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि बाकी ये बहुत अच्छे मामलात तरीके सेट से करते हैं भाई भाई। सर ने एक्सप्लेन किया है और अच्छी इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसका पार्ट ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।